السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 991، سورۃ الروم، آیت 46 تا 50، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی کچھ رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے۔ سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یہ کہ یرسلا وہ بھیجتا ہے، الریاح ہوائیں، مبشرات خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں، من رحمت ہی اپنی رحمت، وَلِتَجْرِيَ اور تاکہ چلیں، الفلک
کشتیاں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبلی کا آپ سے پہلے، رسولاً کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم چنانچہ وہ آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اجرموا جرم کیے، وکانا اور ہے حقاً حق، علینا ہم پر، نصر مدد کرنا، المومنین مومنوں کی، اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جو یرسل بھیجتا ہے، الریاح ہوائیں، فتثیر تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابا بادل، فیبسطہ پھر وہ پھیلاتا ہے اس کو، فی السماء آسمان میں، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، ویجعلہ اور وہ کر دیتا ہے اس کو، کسفا ٹکڑے ٹکڑے، فترا پھر آپ دیکھتے ہیں، الودقہ بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، فاذا پھر جب، اصابہ وہ پہنچاتا ہے، بھی اسے، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا تو یکا یک، ہم وہ، یستبشرون بہت خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن جبکہ بلا شبہ، کانوا وہ تھے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، ینزلہ وہ نازل ہوں، علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے ہی، لمبلسین البتہ نا امید، فانظر چنانچہ آپ دیکھیں، الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیفا کیسے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، انا بلا شبہ ذالک وہ، لمحیی البتہ زندہ کرنے والا ہے، الموتى مردوں کو، وہوا اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ لقمان میں، سورۃ الروم میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں رحمت بھری ہواؤں کا تذکرہ فرمایا۔ ارسال الریاح خوشگوار ہوائیں، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں، بادلوں بھری اور پانی بھری ہوائیں، بارش کا سبب بننے والی ہوائیں۔ ہوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض ہوا عذاب اور طوفان لے کر آتی ہے، بعض ہوائیں آندھی اندھیری اور طوفان لے کر آتی ہیں، اور بعض ہوائیں وہ پانی کے ذرات لیے ہوئے آتی ہیں جس سے بادل بنتے ہیں اور بارش برسنے کا امکان ہوتا ہے، اور بارش برستی ہے، مردہ اور خشک زمین پہ ہریالی ہوتی ہے، انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی برس کر پانی کے پینے کا سلسلہ بن جاتا ہے، اور بعض ہوائیں وہ کشتیوں اور بادبانیوں میں کام آتی ہیں کہ ہوا اگر کشتی کے رخ کے موافق چلے تو کشتی والوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ہوائیں مخالف چلیں تو کشتیوں اور بحری جہازوں کے لیے معاملہ مشکل بنتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اللہ خوشخبری والی ہوائیں بھیج دیتا ہے تاکہ اپنی رحمت کا کچھ تمہیں چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس پروردگار کے حکم سے چلیں۔ تو کشتیوں کا چلنا ہواؤں کے زور پر ہوتا،
ہوا جس قدر موافق ہوتی اسی طرح سمندری بیڑے اور کشتیاں ان کا اپنی منزل کی طرف پہنچنا آسان ہوتا، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا دیا ہوا بندوں کے لیے رزق ہے۔ ادھر سے ادھر سامان تجارت لے کر جانا اور جا کر فروخت کرنا، یا سمندروں اور خشکیوں کے اندر رزق کا تلاش کرنا، ان خوشی بری ہواؤں کا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کا تقاضا حضرت انسان سے یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جائیں یا مصیبتیں دور ہو جائیں تو پروردگار کا شکر ادا کرنا، اور الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے دور ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ اب شکر کرنے والے کم ہیں اور کفر اور ناشکری کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور وہ رسول کتابیں اور صحیفے اور معجزات لے کر اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، مگر بدبختوں نے، کافروں نے، نافرمانوں نے پیغمبروں کو اور معجزات کو اور دی ہوئی کتابوں اور صحیفوں اور تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ تو مطلب آپ کی قوم یا آپ کے اہل علاقہ جو رویہ اور جو سلوک آپ سے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح نبی اللہ، حضرت نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی جو معجزات اور آیات لے کر آیا، جھٹلانے والوں کی، انکار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کا انکار کیا اور جھٹلا دیا۔ تو آپ دل گرفتہ نہ ہوں، دل مضبوط رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان سن لیں کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہاں، جو جھٹلانے والے، تو اللہ نے قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اللہ نے لوط علیہ السلام کی امت کو ہلاک کیا۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے تباہ کیا، اور ان کے جرائم پر اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ اب کے کافروں کا بھی یہی ہوگا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ بدر میں مسلمان 313 اور کافر 950، احد کے اندر مسلمان 700 اور کفار مکہ 3000، اسی طرح آگے مختلف وقتوں میں۔ تو ہر مرتبہ اللہ نے اہل ایمان کی بھرپور مدد فرمائی، بلکہ اللہ نے آسمان سے جبریل اور فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجا، اور مومنین کی مدد کرنا جو اللہ پر لازم تھی اللہ نے وہ کی۔ آپ اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھو اور اپنے قدموں کو جمائے رکھو۔ ہم نے جھٹلانے والوں سے انتقام لیا، تو اب بھی اللہ مجرموں سے انتقام لے گا، اور اس پروردگار نے پھر انتقام لیا۔ ہاں جی، کہ بدر میں ابو جہل جیسے بڑے بڑے چودھری اور سردار، ایک کمزور جماعت 313 کی گنتی رکھنے والی، اللہ نے اس 313 کے ہاتھوں اور جبریل اور فرشتوں کے ہاتھوں ان کافروں اور بے ایمانوں اور ان جھٹلانے والوں سے انتقام لیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو اللہ نے مجرم لوگوں سے انتقام لے لیا۔
اور ضد کرنے والے اور کفر کرنے والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ فرمایا اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو ابھارتی ہیں۔ ہاں جی، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جن ہواؤں کے اندر سینکڑوں آبی بخارات موجود ہوتے ہیں، اور یہ آبی بخارات لے کر یہ ہوائیں آسمان میں ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں بارش برستی ہے، اور جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی ہی بارش برستی ہے۔ اور کبھی بادل اگر ٹھنڈے علاقوں میں ہو یا بہت زیادہ اوپر ہو اور ٹھنڈ کا معاملہ ہو تو پھر بارش کی بجائے یالہ باری پڑتی ہے، اور یالہ باری بھی اس صورت میں نہیں کہ ایک دم سارا پانی اور آبی بخارات جو بادلوں میں تھے برف کا پہاڑ بن کر گر جاتے، نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی چھوٹی چھوٹی جسامت کے اندر اور کبھی بڑی بڑی یالہ باری کی صورت میں بادلوں سے کبھی پانی برستا ہے تو کبھی یالہ باری ہوتی ہے، اور ان ہواؤں سے اور ان بادلوں سے اور ان برستی ہوئی بارش کے پانیوں سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برساتا ہے، بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا امید تھے، اور جب بارش برسی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ بارش کا برسنا اور پانی کا زمین پر پڑنا، اور پھر بارش کے برسنے کے بعد مردہ زمین کا زندہ ہونا، ہاں جی، اس سے فصلوں کا اگنا، کھیت کھلیان اور باغات کا اگنا، خود رو پودوں اور درختوں اور اسی طرح کوپلوں کا نکلنا، یہ زمین کی موت کے بعد اس کی زندگی ہے۔ اور اس موت اور زندگی کا تماشا کافر بھی اور مسلمان بھی اپنی زندگی میں ایک بار نہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دیکھتا ہے کہ کیسے مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ مردہ اور خشک زمین ہو جہاں دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا، یا اگر ہم خزاں کے موسم میں دیکھ لیں، درخت خشکی ہی خشکی ہوتا ہے، ایک درخت پر خزاں کے موسم میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا، نہ خشک نہ تر۔ لیکن جب بہار پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں پڑتی ہیں، بارش برستی ہے تو وہ درخت ہاں جی وہ سبز لہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح مردہ بظاہراً مردہ ہے، ہڈیاں بکھر چکی ہیں، گوشت اڑ چکا اور غائب ہو چکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ قرآن مجید ہم 21 بارے میں پہنچے سورۃ الفاتحہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار مرتبہ یہ موت اور زندگی کی مثالیں بیان کر چکا۔ ان الحیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی کو اللہ نے اتنا کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جسے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہوگا وہ اس آئندہ آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا، اور اس زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی میں ہمارا اٹھایا جانا وہ یوم الحساب کے دن میں ہوگا، حساب کے دن میں ہوگا۔ تو مرنے کے بعد جب زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور اس زندگی میں اللہ کی جناب میں حساب و کتاب دینے کا یقین ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صورت میں نکلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ ہی پڑھے گا، اور جب حساب کا یقین ہو تو بندہ خرد برد بھی نہیں کرتا۔ جب حساب و کتاب کا یقین ہو تو بندہ ہیری پھیری بھی نہیں کرتا۔ ہیرا پھیریاں اور موج مستیاں وہاں ہیں جہاں بندہ فری ہینڈ ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی۔
تو بار بار موت کے بعد زندہ ہونا اس لیے بتایا گیا اور اس لیے سمجھایا گیا کہ ہم اس زندگی کی تیاری کر لیں۔ کلمہ پڑھنے والے کو موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی اس زندگی کی تیاری کرنے میں گزار دیتا ہے۔ کافر کو موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے پوری زندگی موج مستیاں کر کر کے وہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس یقین کو اور مکمل کرے اور موت کے بعد کی زندگی ہم اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔